ऑन पाक अफगान बॉर्डर, अक्टूबर की बात कर रहा हूं, वी कैरी आउट स्ट्राइक्स ऑन टेररिस्ट ऑन पाक अफगान बॉर्डर, नॉट ऑन अफगान तालिबान, नॉट ऑन देयर पोस्ट. एंड व्हाट अफगान्स डिड, who are acting as the Afghan Taliban regime क्या करता है, who is acting as a proxy, as a base of operation for the Indians, they attack Pakistani posts, they come in direct support of the terrorists. ये होता है या नहीं होता? तो फिर जो जरूरी था वहां पे वो भी रियासत पाकिस्तान ने किया या नहीं किया? घंटों के अंदर दर्जनों अफगान पोस्टों को ऑब्लिटरेट किया गया और एक हार्ड मैसेज दिया गया, not only at the post at the border but also inside Afghanistan. दिया या नहीं दिया? और उसके बाद क्या होता है? बॉर्डर को क्लोज किया जाता है. And then you see what's happening, the terrorist incidents going down. The terrorist incidents going down, their facilitation they are getting down. और जो दहशत का दर्द है उनकी जिंदगी मुश्किल होती नजर आ रही है कि आपको नजर आ रहा है कि वो कैसे मर रहे हैं. The number of terrorists being killed in last 3 months after we shut down the border and we took that actions, the necessary action in October, early October, वो बढ़ के 276 पर मंथ पे चली जाती. तो यहां भी बड़ी निशानियां हैं, कहते हैं देखने वालों के लिए, समझने वालों के लिए. यहां पे एक और चीज जिसको आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड इज, बिकॉज एक कहा जाता है कि जी मार के हक के अंदर जो हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर किया, कुछ गुमराह किस्म की आवाजें ये कहती हैं कि अगर वो यहां पे स्ट्राइक करते हैं ऑन सम प्रिटेक्स्ट दैट दे क्रिएट, तो आपने भी तो यही काम किया अक्टूबर में. सुनिए आपने आवाज, सुनिए ना आपने. वो बाद में आते हैं कि क्यों कहते हैं, किस वजह से उनको ये प्रॉब्लम है कि वो इस तरह का गुमराह बयानियां बनाने की कोशिश करते हैं. लेकिन लेट्स फर्स्ट सी दी फैक्ट्स. हिंदुस्तान ने वो जो सो कॉल्ड संदूर, जो अभी तक जिस संदूर की कालक उनके मुंह से नहीं जा रही, उसमें किसको हिट किया था? दे हिट पाकिस्तानी सिटीजन्स, डिड दे नॉट? पाकिस्तानी वुमेन चिल्ड्रन, डिड दे नॉट? हमने अक्टूबर में किसको हिट किया था? वी किल्ड, वी टारगेटेड नॉट अफगान्स, वी टारगेटेड, ये तो खुद कहते हैं ना कि जी यहां पे ये पाकिस्तानी है. वी टारगेटेड ओन सिटीजन्स जो कि पाकिस्तान वहां पे दहशतगर्दी में पाकिस्तान में मुलव्वस हैं और वहां मौजूद है, उनकी वहां पे तरबियत गाहें हैं, उनके सेंटर्स हैं, जो हमें पता था कि यहां पे ये मौजूद है. ये टीटीपी है, क्या कहते हैं? टीटीपी. डिड वी टारगेट टीटीए? नो, वी डिड नॉट. ये हक सिर्फ रियासत पाकिस्तान का है, किसी और का नहीं है कि वो अपने आईन और कानून के मुताबिक अपने शहरियों को सजा दे या जजा दे. हिंदुस्तान कौन होता है कि पाकिस्तान के किसी शहरी को गजन पहुंचाए? ये किसने उसको हक दिया? अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई एतराज है, अगर आपके पास कोई सबूत है, तो क्या कहा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में खड़े होकर बिफोर 6-7 मई, बिफोर दे लॉन्च दैट सो कॉल्ड संदूर, कि अगर आपके पास किसी किस्म का सबूत है तो आप ले आए, हम एक्ट करेंगे. आप हमें नहीं देना चाहते, किसी थर्ड पार्टी को दे दें, किसी न्यूट्रल पार्टी को दे दें. दे डिडंट हैव एनी. ये राइट किसी ने नहीं दिया था हिंदुस्तान को, ना दिया है ना दे सकता है कि वो पाकिस्तान के किसी एक शहरी की तरफ, पाकिस्तान के किसी एक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ को नुकसान पहुंचाए. सो वी डिडंट टारगेट द टीटीए, वी डिडंट टारगेट द अफगान्स. ये तो आप टीटीपी है ना. अगर वो आ रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है? सो वी मस्ट अंडरस्टैंड एंड वी आर सेइंग एट दैट टाइम ऑल्सो, आफ्टर दैट ऑल्सो, नाउ ऑल्सो, कि ये आप एक वेरीफाइबल मैकेनिज्म बना लें, यहां पे थर्ड पार्टी से बनाना बना लें. हमारे पास तमाम सबूत मौजूद है कि यहां पे कौन कौन दहशतगर्द है, किधर किधर मौजूद है, कहां कहां आप किसको जगह दे रहे, कैसे दे रहे. So they are two entirely different universe. जो ये कहानी बनाने की कोशिश करता है उसके बयानिए में
نہ صرف جھوٹا ہے بلکہ گمراہ ہے اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کوشش کر رہا ہے. تو وی مسٹ انڈرسٹینڈ دس ڈفرنس بٹوین دیز ٹو امپورٹنٹ ایونٹس آف 2025 which are closely related to the terrorism and counter-terrorism effort. نیکسٹ, یہاں پہ میں آپ کے سامنے جو 10 بڑے دہشت گردی کے واقعات ہیں پچھلے سال کے, وہ آپ کے سامنے لسٹ ڈاؤن کر رہا ہوں. اگر آپ یہ دیکھیں تو بنیادی ٹارگٹ کون ہے, یہ وہ ہائی امپیکٹ واقعات ہیں لاسٹ ایئر کے. آپ سب نے ان کو اگر آپ اپنا یادداشت پہ نگاہ ڈالیں تو آپ کو یہی وہ 10 واقعات بڑے نظر آئیں گے. بنو کینٹ, جعفر ایکسپریس, نوشکی میں سول بس, اسکول بس پزدار میں امیڈیٹلی آفٹر مارکہ حق, فیڈرل کنسٹیبلری ہیڈ کوارٹر 2 ستمبر, ایف سی ہیڈ کوارٹر کوئٹہ, پولیس ٹریننگ اسکول ڈی آئی خان, کیڈٹ کالج وانا, اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس, اور ابھی یہ پشاور میں جو دوبارہ فیڈرل کنسٹیبلری ہیڈ کوارٹر. تو what they are attacking? Civilians, softer targets. Federal Constabulary is second line force which has been repeatedly being targeted. And who are all involved in all these high impact? They were all Afghanis. And all suicide bombers were Afghanis. یہ ذرا میں آپ کی یادداشت کے لیے, قوم کی یادداشت کے لیے I will take few minutes to run through these, تاکہ آپ یاد کریں کہ یہ کیا واقعات ہوئے, یہ بڑے واقعات کیا تھے. پلیز رن دس ویڈیو. یہ آپ کو بنو کینٹ میں نظر آ رہا ہے کہ عوام کس طرح خارجیوں کی لاشوں کو چھوٹے مار رہے ہیں. یہ ہے عوام کا سینٹیمنٹ ایکچوئل ان خارجیوں کا. جعفر ایکسپریس, آئی تھنک یہ واقعہ ہماری ذہن کی, پاکستان کی ذہن کی تاریخ میں سے کبھی نہیں جائے گا کہ کس طرح معصوم سیولینز کو شہید کیا گیا. 21 سیولین شہید کیے گئے ہندوستان کی پراکسی فتنہ ہندوستان کے ہاتھوں. اور کس طرح آپ کی بہادر افواج نے, آپ کی ایس ایس جی نے ٹرین ریسکیو میں تاریخ کا دی موسٹ سکسیسفل ہاسٹیج آپریشن دیٹ واز ایور کیریڈ آؤٹ ان دی ہسٹری. سیولینز بس کو نوشکی میں اٹیک کیا جاتا ہے. اور یہ وہ افسوسناک واقعہ ہے, یہ 5 سیولین 5 بچے ہیں جن کو ایک خزدار کے اندر شہید کیا جاتا ہے سوسائڈ بامبنگ میں. فتنہ ہندوستان جسٹ آفٹر مارکہ حق میں جب ان کا منہ کالا ہوتا ہے. یہ بھی وہ ناقابل بھولنے والے وہ امیجز ہیں جہاں پہ ایک افسر اور ایک جوان ایک دوسرے کے لیے جان دے رہے. یہ فیڈرل کنسٹیبلری ہیڈ کوارٹر, یہ ایف سی ہیڈ کوارٹر کوئٹہ میں سوسائڈ کیا جاتا ہے. اگین افغانیز, آل ور افغانیز. آٹھ سیولین شہید ہوتے ہیں اس میں. یہ ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس ٹریننگ اسکول پہ حملہ کیا جاتا ہے. اگین افغانیز. کیڈٹ کالج وانا, قبائل کے بچے ہیں, افغانی آتے ہیں, حملہ کرتے ہیں with the objective to capture them to make another APS 2014 and all were killed. 3 بہادر جوان ہمارے شہید ہوتے ہیں. یہ وہ امیجز ہیں, یہ واقعات ہیں جو we would request never forget them. یہ جو قربانیاں لا انفورسمنٹ دے رہی ہے, جو سیولینز دے رہے ہیں. And this is November, the Federal Constabulary Headquarter Peshawar. Again, افغانی جو جہاں سوسائڈل ہوتے ہیں. نیکسٹ سلائڈ پہ جائیے گا. اگر آپ انہی 10 کو دیکھیں, 78 آتے ہیں, 78 جہنم حاصل ہوتے ہیں. None of them goes back alive. In these, میں صرف 10 جو ہائی امپیکٹ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. 60 اس میں ہمارے سیولین شہید ہوتے ہیں. تو یہ جو آپ کو بیانیہ دیتے ہیں نا کہ یہ جنگ تو, کیونکہ یہ ذہن میں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے, یہ تو فوج کی جنگ ہے جی, یہ عوام کی جنگ ہے.
یہ اس قوم کے ایک ایک بچے کی جنگ ہے. اگر آپ اور ہم اس کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے، یہ آپ کے گھروں میں، آپ کے بازاروں میں، آپ کے اسکولوں میں، آپ کے دفاتر میں، آپ کی گلیوں میں آ کے پھٹیں گے، ماریں گے، جب تک آپ متی نہیں ہو جاتے ان کی پرورٹیڈ آئیڈیالوجی کے. نیکسٹ، جو افغان کنیکشن ہے ان میں سے بہت سو کے کاغذات بھی ملتے ہیں اور آگے چاہیے گا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ، میں آپ کے لیے یادداشت کے لیے، جو افغانیز انوالوڈ ہیں پاکستان میں دہشت گردی میں، اینڈ دے themselves are telling what they are doing. چلائیے، یہ وہ ہے دہشت گرد جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد. جی چلائیں، اوپر نہ بیٹے چلائیں. 2016 میں میں یہاں سے چلا گیا افغانستان کنڑ میں میرا ملاقات ابو حمزہ سے ہوا جو امارت اسلامیہ کا وہ کمانڈر تھا، افغانی ہے. اس سے ملاقات ہوا، 1 مہینہ وہاں پہ رہا اور ٹریننگ وغیرہ کی. اس کے ساتھ ہم رہے، کچھ دن بعد آگے چلیے، اگلے پہ نیکسٹ. یہ کیڈٹ کالج بانا میں کال ہے، یہ آپ نے پہلے بھی شاید سنی ہے کہ وہ وہاں بیٹھ کے اپنے ہینڈلر سے بات کر رہا ہے افغانستان. جی نیکسٹ. سر میں کار تو ٹینٹ کرنے بکل دیا میں ایئرپورٹ پر حملہ کو ماجی کوثر. یہ رحمان گل افغانستان میں اس کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے دہشت گرد یہاں پاکستان سے. کراچی میں پلاننگ کی جا رہی ہے کسی ہائی پروفائل ٹیررسٹ اٹیک کی. تجارت کا سر میں نقصان ہوا نا وہاں لیکن ہم راوسان کا پورٹ ہی. جی نیکسٹ. خانم احسان اللہ، پلورنو میں عبدالجنان، قوم میں سوزو، کمانڈر بدری، کمانڈر مشتاق، کمانڈر گرنیٹا، کمانڈر اسلام الدین، فریقو لینا سرا سہولت کارے کا و تشکیلی حصہ ما بیشتربان گاڑی بندے ما ٹیک کڑائی جائے لکا پومرا ڈاشتے شو تاتور ایکشے پولیس سٹیشن بندے ما ٹیک کڑائی جائے ور سرا مختلف کروائین ایکشے میسا ور سرا وخستی دو دگے خواری جو دگے طالبون رو ساویلو چو پاکستان فوج مرتد تا پاکستان فوج کاپرون دی کلا تا چو مخفل ولی پاکستان فوج حقیقتی مسلمان خدا غدی موجلا تکیم حالات ولید و 15 وقت المید ما ولید و 15 وقت اوداس و 15. یہ اگلا بھی یہ دیکھ لیجیے. زما نوم عبدالصمد دی، د پلار نام یې دلدار ګل دی. زه چې لاړم افغانستان ته هلته مې څلور نیم کاله مې تېر کړل او کلاشینکوف ټریننګ مې وکړلو. هغه نه بعد چې راغلم ما منځخیلې ته د ګلبازار کمانډر او صدیق په نامه باندې نامېدو. هغه مې چې حالات وکتل او دا یاډې جوړولې مهمونه به دا جوماتونه کې او ویډیوګانې یې غږولې او بېکاره څیزونه یې کول. اسد مولا د دې زنګوټي ستر جوماتي مینارې په دښت کې وو. په دای کې د مونږ ته دعوت راکولو چې دا مرتد فوج دی وایي ایاډې جوړولې او ماینونه او د ډرون بمونه دا یې جوړولو. دوه یې ورته ورسره ساتل او د قرآن لحاظ یې نه کولو او جوماتونو کې ویډیوګانې غږولې. نیکسٹ. نعمت الله دی د پلار نوم ساجان دی، زما د 20 کالو عمر دی، زه په کوم افغانۍ ما او په افغانستان کې د کندهار اوسېدونکی یم. ما په کندهار کې په جوهریه مدرسه کې سبق ویلو، حفظ مې کولو. نو ته د دغې علاقې کوم معاون خلک او مدرسو والو ګورو دا وایي چې د پاکستان فوج سره جهاد روا دی، جهاد ورسره 20 کاله په خوست کې سره جمع شو، بیا د شوال په لار باندې پاکستان ته داخل شو. ټریننګ د خودکشي دپاره دی 3 میاشتې ټریننګ و. دیکھیں میں وہ ہفتہ وقت بھی دیکھیں مقتدر یہ سوسائڈ افغانی ہے جو بتا رہا ہے کہ میں وہاں سوسائڈ ٹریننگ حاصل کرتا رہا افغانستان میں اور پھر پاکستان آیا. یہ سوسائڈ بامبنگ کا انٹیلیجنس پہ پکڑا گیا. جی نیکسٹ. These are just some of the confessional statements that we are showing you where the Afghanis are themselves involved or they were being trained. Pakistanis who were trained in Afghanistan, not only trained بلکہ ان کی ذہنی جو ہے ذہن سازی کی جاتی ہے اور ان کو پاکستان کے اندر دہشت گردی کے لیے بھیجا جاتا ہے. نیکسٹ. یہ آپ نے دیکھ لیا. نیکسٹ. اس سال 2025 میں جہاں 1257 دہشت گرد مارے گئے ان میں سے 16 ہیں جن کو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کلیئرلی ایز ہائی ویلیو ٹارگیٹس. یہ ان کے نام اور کچھ کی تصاویر آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں which are important targets in the hierarchy of the فتنہ الخوارج فتنہ ہندوستان. اس میں یہ جو امجد علی اور مزاحم جس کے آگے نام بھی نیچے لکھا ہوا ہے، یہ جو شورا ہے PTP کی فتنہ الخوارج کی، اس میں نمبر 2 لیول پہ
خارجی نور ولی محسود کے بعد he was the number 2 who was taken out, which is again a big success of Pakistan. Next, اس موقع پہ before we proceed further, یہ ضروری ہے کہ ہم پاکستان کی عوام، پولیس، افواج، ایف سی، ان کے شہداء کو سلام پیش کریں. یہ وہ شہداء ہیں، not all but some of those شہداء، جنہوں نے اس ملک کے لیے، اس کی حفاظت کرتے ہوئے، اس کے مستقبل کے لیے اپنی جانیں دی 2025 میں. I would request all of you to please rise and those in uniform to salute.